السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج چھٹا روز ہے اور آج ہم چھٹا لیکچر سنیں گے جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محکوموں، مظلوموں اور غلاموں سے شفقت۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں میں سب سے بہتر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر میں خدمت میں رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کیوں نہ کیا۔ یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام انہیں کہا اور وہ نہیں کر سکے تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، اور اگر کوئی کام ان سے غلطی سے ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ یہ اسی طرح کا ایک مضمون ہم پہلے بھی ایک دو دفعہ جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرو۔ تو ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، میں اس کو کیسے خرچ کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ذات پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس شخص نے کہا میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس کے بعد اپنی بصیرت سے انفاق کی ترتیب اور ترجیح طے کر لو۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ آپ کسی کو دیں، وہ اپنے بیوی پہ خرچ کریں، گھر پہ خرچ کریں، یا اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا بہت خیال کرنا چاہیے، عزیز و اقارب کا بہت زیادہ دھیان بھی رکھنا چاہیے، خیال بھی کرنا چاہیے۔ بلا تخصیص کوئی آپ کے ساتھ صحیح ہے یا کوئی صحیح نہیں ہے، اس تخصیص سے ہٹ کر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کمزور لوگ ہیں آپ لوگوں کے ارد گرد ان کی لازمی مدد کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خادم کو کتنی بار معاف کر دینا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر اپنی بات عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت فرمایا۔ پھر جب تیسری دفعہ اس نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 بار۔ آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں تو بس کسی سے ایک غلطی ہو جائے تو بس پھر 70 دن تو اس کی بختی رہنی ہے نا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ 70 مہینے بھی رہے اور زندگی رہی تو 70 سال بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے، اور اس سے بس وہی کام لیا جائے جس کے کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ یہ خاص کر کے ہمارے ہاں جو عموماً جو ہم ملازم اپنے رکھتے ہیں گھروں میں یا دکانوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا خیال رکھیں، ان کے کپڑے کا، ان کے لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، اور خاص کر کے جو ان سے ہم نے کام لینا ہے وہ دیکھا جائے کہ وہ اس کام کو کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دینے ہیں، چونکہ ہم نے پیسے دینے ہیں تو ابھی ہمیں حق ہے کہ ہم اگر ہم کسی کو 20,000 دے رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم 1 لاکھ کا اس سے کام لے لیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر انسانیت اور احساس کو پیدا کیا گیا اور وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے یہ آواز سنی کہ اے ابو مسعود، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تمہیں اس غلام پر حاصل ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ خدا کے لیے آزاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جان لینا چاہیے کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی یا تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ ابھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم جو اپنے ملازمین پر، اپنے خادموں پر جو ظلم کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمارا کیا حشر ہو رہا ہوگا، ہمارے نامہ اعمال میں یا آخرت میں ان چیزوں کو لے کے ہمارے ساتھ بنے گا کیا۔
مسند احمد میں ہے کہ جو کچھ انسان رزق حلال میں سے خود کھاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اولاد کو کھلاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو بیوی کو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ اپنے خادم کو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، تو یہ تو ہم صرف دے ہی رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ایک تو کھلانے سے ان کی جو ضروریات ہیں اور جو آپ پہ ان کا جو فرض ہے وہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ ہو رہی ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی مل رہی ہے اور دنیا میں اس کا اجر بھی ملے گا، اور جواباً انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا شخص، مگر اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے ضرور سچا فرماتے ہیں۔ کیا میں تمہیں دوزخیوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، جھگڑالو اور مغرور شخص، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو ابھی آپ اندازہ کریں کہ سخت مزاج ہونا، جھگڑالو ہونا اور مغرور ہونا یہ کوئی فخر و مباحات کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ، جس میں طاقت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہاتھ سے کام کرے، خود بھی نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکا رہے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ یعنی یہ بھی صدقے کی ایک صورت ہے کہ جو ہے وہ حاجت مندوں کی مدد کرے اور نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکا رہے۔ بخاری شریف میں اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلے سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مال دیا، کوئی دولت دیا، تو آپ جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہیں، ان کے گارڈین سمجھ لیں اپنے آپ کو۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پر معمور کر دیا ہے کہ آپ اپنے ملازم کو ماہانہ 20,000 دے سکیں اور اس کی ضروریات کا خیال کر سکیں، اور اس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں یہ دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ انسان جب کوئی شخص اپنے کسی ملازم سے بدتمیزی کرتا ہے یا بلا وجہ اس کو نکال دیتا ہے تو اس کی جو روزی ہے، اس کا جو رزق ہے نا، اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو بہت سارے مالدار لوگ ہیں، ان کے گھروں میں اگر وہ سکون اور چین اور یہ چیزیں نہیں ہیں نا، تو وہ بھی اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے 90% کہ وہ صلہ رحمی کا معاملہ نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے تو یہ دولت دوسروں کو جلانے کے لیے، دکھانے کے لیے اور اپنے تکبر کے لیے دی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور وہ دولت صرف اس لیے دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس لیے کسی شخص کو دنیاوی لحاظ سے نوازتے ہیں یا اسے عنایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کر سکے، ان کا خیال کر سکے اور ہر مشکل وقت میں ان کی ہیلپ کر سکے۔ اور اگر وہ شخص ایسا نہیں کرتا تو یہی مال جو ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے، اور یہی مال جو ہے وہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اس دنیا کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو خلوص، اخلاص، نیت، عبادات، ان چیز کی ویلیو ہے۔ تو یہ جو دنیاوی جو وقتی طور پہ اس مختصر سی زندگی میں اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مالی اعتبار سے کچھ بہتر بنایا ہے تو وہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ سمجھے کہ بس میں ہی میں ہوں، وہ صرف اس لیے بنایا کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یعنی کہ رزق اور مدد کا وعدہ کس چیز پہ آ رہا ہے؟ اپنے کمزور لوگوں کی مدد پہ آتا ہے۔ اور ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عزیزوں بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں دیکھیں جن لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے ہم ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے گھروں میں رحمتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی۔ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، وظیفے کرتے رہتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن صلہ رحمی نہیں کرتے۔ پھر اس کا کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں کیا کوئی جادو ٹونا ایسا ہو گیا، کسی نے باندھ ایسا دیا ہے کہ ہمارے جو وہ کوئی کام نہیں سیدھے ہو رہے، اور ہم اتنا دے بھی رہے ہیں، وظیفے بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور ادھر سے یہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ صلہ رحمی کی طرف ہم بالکل جا نہیں رہے ہوتے، اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ بلکہ خیال کرنا تو دور کی بات ہے کہ ہم تو انہیں جلانے کے لیے اور انہیں پریشان کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں برصغیر میں ایک مزاج تھا، ایک بات یاد آئی، میں نے پڑھا، میں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، میں نے یہ پڑھا کہ ہمارے یہاں برصغیر میں جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ اگر ان کے گھروں میں کوئی پھل آتا یا ان کے گھروں میں گوشت پکتا تھا تو کبھی بھی وہ اس کی جو ہڈیاں ہیں یا جو پھل کے جو چھلکے ہیں نا وہ اپنے محلے میں نہیں پھینکتے تھے، کہ اگر ہمارے محلے میں کسی جو ہمارے محلے میں جو غریب لوگ ہیں جو گوشت کو افورڈ نہیں کر سکتے یا پھلوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، کہیں ان کے دل کمزور نہ ہو، مغموم نہ ہو، اگر کوئی والد ہے محلے میں اور وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیز لے کے نہیں دے سکتا، تو وہ اگر وہ دیکھے گا، گزرے گا رستے میں اور وہ دیکھے گا کہ کسی نے گھر میں گوشت پکایا تو اس کا دل بوجھل ہوگا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ اور اگر کوئی والد اپنے بچوں کو پھل نہیں کھلا سکتا یا وہ بچے ہیں وہ پھل کھا نہیں سکتے ہیں، ان کی اتنی مالی حیثیت نہیں ہے، تو وہ ان کے دلوں پہ بوجھ نہ آئے، تو اس لیے ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ گوشت کی جو ہے وہ ہڈیوں کو اور پھلوں کے چھلکوں کو کبھی بھی اپنے محلے میں نہیں پھینکتے تھے۔ ایک دوسرا، اس کے دن کی روشنی میں نہیں پھینکا کرتے تھے، اپنے ملازموں کو بھی منع کیا کرتے تھے، بلکہ رات کے اندھیرے میں چوری چھپکے سے انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اٹھائیں کوڑا اور پھر دور کہیں کسی کھلے میدان میں پھینک کے آئیں۔ تو یہ ہمارا معمول رہا تھا، اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اگر ہم جہاں کھڑے ہیں اور پھر اس کے نتائج بھی ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے آنے چاہیے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اچھی خصلتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیاوی حوالہ سے اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے کی والے کی طرف دیکھوں۔ مجھے مساکین سے محبت رکھنے، ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ رشتہ دار مجھ سے منہ پھیر لیں، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا یہ ہے کہ کوئی مالدار بندہ ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو کوئی بات نہیں کہتے، کوئی صحیح بات ہو تو ہمیں لگے کہ وہ غصہ کرے گا تو ہم اسے کہتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ماڑا بندہ ہو اور اس سے کوئی ہلکی سی بھی ہو جائے تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب جتنا بھی جو حق حقوق ہے وہ سارا کہنے کا ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جو ہے وہ نصیحت فرمائی، خاص کر کے صلہ رحمی، اگرچہ وہ رشتہ دار مجھ سے منہ پھیر لیں اس کے باوجود بھی ان سے صلہ رحمی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعوت ولیمہ کا کھانا بہت برا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جو شخص کسی کی دعوت پہ کسی کے بلانے پر وہ نہیں گیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمائی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ عموماً اگر کوئی غریب ہے، ماڑا بندہ ہے تو اس کی ہم دعوت ہی نہیں قبول کرتے، اس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، اس کو بہانے بلا دیتے ہیں، اور اگر کوئی تگڑا بندہ کر دے تو پھر ہم بھاگ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔
مسند احمد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت سے واپس تشریف لاتے تو اپنے دوستوں کی خیریت دریافت فرماتے، اور اگر انہیں یہ پتہ چلتا کہ ان میں سے کسی کی مالی حالت اچھی نہیں تو اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی طور پہ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور اس میں بھی اپنے عزیز و رشتہ داروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب مال تجارت لے کے جایا کرتے تھے لوگوں کا، تو جب واپس آتے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کا معاوضہ ہوتا کہہ لیں آپ، تو وہ جب وہ تشریف لاتے تو اپنے دوستوں کی لازمی خبر، ہمارے ہاں کوئی انسان بڑا ہو جاتا ہے یا کچھ وہ ہو جاتا ہے، کوئی مالدار ہو جاتا ہے یا وہ کوئی مطلب کہ باہر سیٹل ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، تو جب وہ واپس اپنے گاؤں آتا ہے تو اسے نہیں ہوتا، اسے بس یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا فخر اپنا کروں، تفاخر کروں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ پہن کے بس لوگوں کو دکھاؤں اور لوگوں کو جلاؤں اور یہ کروں اور وہ کروں اور وہ شوخیاں ماروں کہہ لیں۔ تو ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، سب کی خبر گیری کرنی چاہیے اور کمزور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں رہے تو بکریاں چرایا کرتے تھے اور پھر کاروباری لوگوں کا جو ہے وہ مال فروخت کر کے ان کی مالی معاونت فرماتے تھے، یعنی کہ جب تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جانے لگے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو اس سے جہاں باقیوں کی مالی معاونت فرماتے وہاں اپنے چچا ابو طالب کی بھی مالی معاونت فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی مبارک ہوئی اور مالی آسودگی ہو گئی تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو نہیں بلایا تھا، بلکہ ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ آسودہ حال تھے اور انہیں متوجہ کیا کہ ابو طالب کثیر العیال ہیں، کیوں نہ ہم ان کی عیالداری کریں، یعنی ان کی مدد کریں، اور وہ اس طرح کی ان کی اولاد میں سے ایک کی کفالت آپ کریں اور ایک کی میں کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے کے گئے اور انہیں جا کے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ اس سے بہت خوش ہوئے، جیسے کوئی مراد نہیں بندے کی پوری ہو جاتی، جیسے وہ کسی چیز کے انتظار میں نہیں ہوتا، تو ان کا ریئیکشن ایسا تھا۔ پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے اور وہ مطلب کہ بچوں کی اچھی طرح تعلیم نہیں دلوا پا رہا یا ان کے بچوں کی رزق کی کمی کی وجہ سے یا معاشی تنگ دستی کی وجہ سے بچوں کی درست نشو و نما نہیں ہو رہی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کی مدد کریں کسی بھی طریقے سے، چاہے ایک ایک بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں یا کوئی اور اس کی صورت بنتی ہے وہ بنا لیں، یا جیسے کہ یہ جو عیدین کا موقع ہے، ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہر ممکنہ طور پہ مدد کریں اس طرح کے مواقع پر۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دوائی دارو کا اگر اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی ہے تو بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور ان چیزوں پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کھڑا کیا ہے، اور ایک مسلمان کی یہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو معاشرتی ہیں، انفرادی ذمہ داریاں، خاندانی اور معاشرتی ذمہ داریاں اور قومی ذمہ داریاں اور بحیثیت ایک امت کے فرد کے یہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ہمیں اسے احسن انداز میں جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں، ہماری جو ہے وہ آخرت کا اور قبر کا میں راحت کا سامان بھی بنے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی جو ہے وہ تنگ دستی میں یا اس کی اس تکلیف میں جو کمی واقع ہو، یعنی کہ ہمیں لوگوں کی خوشیوں کا سبب بننا چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بننا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی تکالیف میں ان کا مدد کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔